أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد۔ صدق اللہ العظیم۔ لا یغرنک، آپ کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، تقلب الذین کفروا، کافروں کا چلنا پھرنا، فی البلاد، شہروں میں، متاع قلیل، یہ تھوڑا سا نفع کا سامان ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور بہت بری آرام کی جگہ ہے۔ سورہ آل عمران کی ان دو آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک تنبیہ فرمائی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اللہ کے نافرمان ہیں، اس کے باوجود ان پر طرح طرح کی نعمتیں ان کے اوپر برس رہی ہیں اور وہ بہت خوشحالی میں زندگی گزار رہے ہیں اور بہت مزے میں ہیں۔ تو اس سے انسان کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ شاید وہ ٹھیک ہے معاذ اللہ، اور اگر وہ غلط ہوتے تو اللہ ان کو رزق کیوں دیتا، اللہ ان کو ترقیاں کیوں دیتا، اللہ ان کو آگے کیوں بڑھاتا، یہ اشکال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مسلمانوں کو تم اس سے دھوکے میں مت پڑو، یہ دنیا کا تھوڑا سا نفع کا سامان ہے، انہوں نے جہنم میں جانا ہے اور بہت برا بچھونا ہے، وہ آرام کی جگہ بہت بری ہے، جہنم کی آگ ہوگی، اس میں جلنا ہوگا۔ تو جو کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ جتنے بھی اچھائی کے کام کریں ان کو یہاں ان کا بدلہ مل جاتا ہے، چونکہ اللہ کی ذات پر وہ ایمان نہیں لاتے، لہٰذا وہ اللہ کے باغی ہیں، ان کے ساتھ آخرت کی نعمتیں ان کے لیے نہیں ہیں۔ دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک امت ہو جائیں گے، کفر کی طرف مائل ہو جائیں گے، تو اللہ ان کو اتنا دیتا کہ ان کفار کو کہ ان کے گھروں کے چھت اور سیڑھیاں سونے اور چاندی کی ہوتی۔ اس لیے اللہ رب العزت جس کو جتنا چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ دنیا امتحان کی جگہ، یہ انعام کی جگہ نہیں ہے، انعام آخرت میں ہوگا۔ دنیا میں ہر شخص امتحان میں کسی کو اللہ دے کر آزماتے ہیں، کسی سے لے کر آزماتے ہیں۔ اس لیے جس حال میں بھی اللہ رکھے انسان کو خوش رہنا چاہیے اور ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور آخرت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ہمارا مقصد آخرت ہے، اسی کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو۔